السميع العليم من الشيطان الرجيم سورة البقرہ آیت نمبر 124 وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کلمات کا لفظ پھر قرآن کریم میں 14 دفعہ استعمال ہوا ہے اور مختلف 5 مصداقات اس کی ہے۔ دعا کے معنی پر سورۃ البقرہ میں استعمال اس کی پہلے گزر چکی ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ اس آیت میں وہاں سے کلمات سے مراد دعائیہ کلمات تھے، اور دوسرا مصداق اعمال جیسے یہاں پر ہے بکلمات سے یہاں مراد اعمال امور ہے، افعال ہے۔ وعدے کے معنی پر بھی استعمال ہے سورہ انعام میں، اور قرآن کے معنی پر سورۃ الکہف میں استعمال ہوا ہے، اور علوم اور صفات 5 معنی علوم اور صفات اس معنی پر سورۃ الکہف میں یہ بھی استعمال ہوا ہے بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ تو پوری کیے اس کلمات کو ابراہیم علیہ السلام نے۔ اتمام کہتے ہیں مکمل کرنا، کسی چیز کو انتہا تک پہنچانا جس کی مقابل اس کی ضد نقصان آتی ہے، کمی کرنا کسی چیز میں، اتمام کی کا مقابل اور تضاد وہ نقصان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے احکامات پوری طرح سے ادا کر دیے اور کسی قسم کی نقصان اور کمی اور نقص اس میں رہنے نہیں دیا۔ جب یہ امتحان وہ پوری ہو گئی تو قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک میں تمہیں بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے اماما پیشوا اور امام۔ انی جاعلک للناس یہ تو یا جملے مستأنفہ ہے جو اصل میں سوال کے جواب میں واقع ہوا ہے کہ ماذا قال بعد، کہ امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا، تو جواب ہوا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، اور امامت سے یہاں مراد وہ نبوت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نبوت یہ کسبی نہیں ہے، یعنی یہ انسان عمل سے کسب نہیں کر سکتا کہ انسان اعمال کرے اور کچھ افعال کرے تو اس سے اس کو نبوت وہ کسب ہو جائے گی، نہیں، یہ نبوت جو ہے یہ وہ بھی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو وہ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر امامت سے مراد وہ نبوت ہے، اور دوسرا نبوت اس لیے بھی افضل ہے اس کا مصداق کہ یہ امتحانات ابراہیم علیہ السلام میں جو آئے تھے یہ نبوت کے دوران ہی آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت مل گئی تو یہ امتحانات دعوت میں، ذبح ولد، ہجرت اور بیابان میں اہل کو چھوڑنا، آگ میں ڈالنا وغیرہ، یہ تمام امتحانات نبوت کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر آئے تھے، تو اس لیے امامت سے مراد یہاں پر نبوت ہے۔ اور انی جاعلک للناس اماما ترکیبی لحاظ سے اس میں دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ تفسیر ہے ما قبل کلمات کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کی۔ وہ کلمات کیا تھے، وہ کیا تھا یہ فعل، تو یہ کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، اور یہ امامت یہ خود ایک امتحان تھی ابراہیم علیہ السلام پر، تو یہ کلمات کی پھر تفسیر بن جائے گی، کیونکہ سربراہی، امامت، نبوت یہ ایک مشکل کام ہے، تو پھر اس کی تفسیر بن جائے گی۔ انی جاعلک یہاں پر جعل بمانے سیرہ ہے، جعل بمانے سیرہ ہے، اور اس کی تفسیر وہ گزر چکی تھی اس لفظ کی۔ للناس یہ جعل سے متعلق ہے،
انی جاعلک للناس، یہ جعل سے متعلق ہے، یعنی ترجمہ ہوگا للناس، جعل سے متعلق ہو جائے تو ترجمہ اس طرح ہوگا انی جاعلک، میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کی وجہ سے، اماماً امام، میں تمہیں لوگوں کی وجہ سے، لام اجلیہ ہو جائے گا، امام بنانے والا ہوں. اور یا یہ للناس یہ حال ہے امامن سے، یہ امامن سے حال واقع ہوا ہے، لیکن یہ مقدم ہوا ہے، یہ پھر مقدم ہوا ہے. تو اصل میں یہ ہے، اصل میں بات اس طرح ہوگی کہ امامن کائنن للناس، امامن کائنن للناس، مقصد پھر یہ ہوگا. للناس مراد یا تو ابراہیم علیہ السلام کے جو اتباع ہے، جو متبعین ہیں، وہ مراد ہے کہ ان کا ابراہیم علیہ السلام امام ہے اور پیشوا ہے. اور یا للناس مراد تمام مومنین، تمام مومن جو قیامت تک آئیں گے، وہ مراد ہے للناس سے. اور پھر امامن للناس امامہ، یہ اس کو کہتے ہیں فضیلت جزئی. یہ امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مقابل اور ضد نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ اس کا کوئی تضاد ہے. اصل میں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن امامت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک الگ فضیلت جزئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے منافی نہیں ہے. پھر امام کہتے ہیں مقتدا کو، پیشوا کو، جس کی لوگ اقتداء کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. اور یہ لفظ امامن یا امام لفظ یہ قرآن کریم میں 7 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی جمع ائمہ وہ 5 دفعہ استعمال ہوئی ہیں قرآن کریم میں. پھر اس کی بھی مختلف مصداقات ہیں قرآن کریم میں امام لفظ کی. امامت النبوہ وہ سورۃ الانبیاء میں اس معنی پر استعمال ہوا ہے، معنی پر. تورات کے معنی پر استعمال ہوا ہے سورۃ ہود میں، تورات کو بھی امامن کہا گیا ہے. راستہ اس کو بھی امام کہا گیا ہے سورۃ الحجر میں. قوم کا لیڈر سورۃ الاسراء میں اس کو بھی امام کہا گیا ہے. اور وہ صالحین اور نیک جو دعوت کرتے ہیں اسلام کی، دین کی، ان کو بھی امام کہا گیا ہے. اور مقتداء الکفر، کفر کا جو سربراہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کو بھی امام کہا گیا ہے سورہ قصص میں. لوح محفوظ اس کو بھی سورہ یاسین میں امام کہا گیا ہے. اور تمام انبیاء کا امام وہ بھی قرآن کریم میں اس کا اطلاق ہوا ہے اس پر. اور یہاں پر امامت سے کیا مراد ہے؟ تو امامت سے ایک قول یہ کہ یہاں پر مراد نبوت ہے، اور یا تو پھر مراد اس سے لوگوں کا مقتدا اور امام. اور یا تیسرا مصداق امامت کا مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اب، لوگوں کا اب، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اب ثانی یا اب ثالث وہ کہا جاتا ہے. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میرے اولاد میں بھی سے بنا دے، میرے اولاد میں سے بھی وہ امام ان کو بھی عطا کیجئے. یہ بھی اصل میں استئناف ہے، اور اصل میں مقصود اس جملے میں استفہام ہے. جملہ مستأنفہ ہے مگر مقصود اس میں استفہام ہے. مقصد ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ کیا میرے اولاد میں بھی سے امام بناؤ گے، میرے اولاد کو بھی امام بناؤ گے کہ نہیں. اصل میں یہ استفہام ہے، سوال کرنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک قسم کا. اور امام ابو حیان بحر المحیط میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ متعلق ہے محذوف سے. اصل میں اس طرح ہے وَجْعَلْ مِن ذُرِّيَّتِ اماما، وَجْعَلْ مِن ذُرِّيَّتِ اماما، تو پھر یہاں پر کلام مقدر ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِ یہ ذرہ سے ماخوذ ہے، ذرہ سے ماخوذ ہے، یا ذرہ سے ماخوذ ہے. ذرہ
یا ذر سے یہ ماخوذ بمانے انتشار اور پھیلانا، کسی چیز کو منتشر کرنا، پھیلانا، اس کو کہتے ہیں ذر اور ذرہ۔ اور یہ لفظ قرآن کریم میں 30 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اس لفظ ذریہ، اس میں مذکر مؤنث، بالغ اور غیر بالغ اور اسی طرح چھوٹے بڑے تمام کو یہ ذریہ کا لفظ یہ عام ہے، مشتمل ہے تمام کو۔ اور یہاں پر مراد ومن ذریتی سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، جو بنی اسرائیل وہ ہے، اور بنو اسماعیل دونوں مراد ہے، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل یہ دونوں مراد ہے۔ اور کبھی کبھی ذریہ اس کا اطلاق اجداد اور اسلاف اس پر بھی ہوتا ہے، اجداد اور اسلاف پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں اس کا اطلاق ہوا ہے، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ، وہاں پر ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ اس سے مراد ان کے اجداد اور اسلاف ہے، آبا وہ مراد ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي یہاں پر من لایا گیا ہے، من یہاں پر من تبعیضیہ ہے۔ مقصد یہ ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ تمام اولاد اس کو تو ائمہ نہیں بنایا جا سکتا، تو میری اولاد میں سے بعض کو وہ ائمہ وہ بیان کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکمت کے خلاف ہے کہ تمام لوگوں کو ائمہ بنا دے، اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے، تو اس لیے من تبعیض ابراہیم علیہ السلام نے وہ ذکر کیا ہے۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو، جو تمہارے اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان کو یہ عہد امامت نبوت وہ نہیں پہنچے گی۔ اور یہ اصل میں بیان ہے استجابت دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ یہ کہ ظالموں کو میری عہد اللہ تعالیٰ کی عہد نبوت امامت ظالموں کو نہیں پہنچے گی، تو مفہوم مخالف معلوم ہوگا کہ غیر ظالموں کو اللہ تعالیٰ کی نبوت اور امامت وہ حاصل ہوگی۔ تو اصل میں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وہ قبولیت ہے ایک قسم کی، کہ غیر ظالم ان کے حق میں قبول نہیں، غیر ظالموں کے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن غیر ظالموں کے حق میں یہ قبول ہوگی۔ لا ینال عہد الظالمین، کیونکہ ظالم اس کا ضد اور مقابل وہ غیر ظالم ہوتا ہے، اور الاشیاء تتبین بأصدادها، لا ینال عہد الظالمین۔ پھر یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ اس طرح نہیں کہا گیا کہ ینال عہد الطاعین، ینال عہد الطاعین، میرا عہد اطاعت گزاروں کو حاصل ہوگا۔ طاعین کا لفظ ذکر نہیں کیا اور ظالمین کا لفظ وہ ذکر کیا، لا ینال عہد الظالمین، طاعین کیوں ذکر نہیں کیا کہ ینال عہد الطاعین، اس طرح کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر مقصد یہود اور نصارہ ان پر تعریض ہے، یہاں پر مخاطبین تو یہود اور نصارہ ہیں، تو ان کو تعریض ہے کہ اے یہود اور نصارہ تم ظالم ہو، تو لہذا تم نبوت اور امامت کے مستحق نہیں ہو۔ اور دوسرا تعریض اس طریقے سے ہے کہ اے یہود اور نصارہ تم ظالم ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے ظلم کی وجہ سے نبوت نقل کی بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کو۔ اب تک تم میں انبیاء چلے آ رہے تھے، لیکن تم میں ظلم کا مادہ پیدا ہو گیا، تو اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ نبوت نقل کر کے بنو اسماعیل کو وہ منتقل کر دی۔ تو اب عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبعوث ہو چکے ہیں، تو اس لیے لہٰذا اس پر ایمان لے آؤ۔ اور تیسرا اس میں مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سربراہ تھا، وہ اپنے اولاد کا، اپنی ملت کا وہ سربراہ تھا، اور سربراہ اپنی جو اس کی رعایا ہوتی ہے وہ اس کی تربیت کرتا ہے، اپنی رعایا کی تربیت کرتا ہے۔ سربراہ کے جو ماتحت ہوتے ہیں، تو ہر جو سربراہ ہوتا ہے
جو حق پرست ہوتا ہے وہ اپنی رعایا اپنی ماتحت ان کی تربیت کرے گا، اور تربیت میں یہ بات مقدم ہے کہ تربیت میں اول اسرار نقصان والی جو صفات ہوتی ہے پہلے اس کو نفی کیا جاتا ہے، اس سے ان کو پاک کیا جاتا ہے، پھر اس میں اچھے اچھے خصلتیں اور اچھی اچھی عادات اور آداب اور اعمال پھر وہ بعد میں سکھائی جاتی ہے، جیسے تخلیہ مقدم ہوتا ہے تخلیہ پر۔ تو یہاں پر بھی پہلے وہ اپنے اولاد سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد سے ظلم نفی کی ہے کہ ان سے ظلم نفی ہو جائے تو پھر ان کو نبوت اور امامت وہ ملے گی۔ تو مقصد یہ ہے عہدی لا ینال عہدی، عہدی اس میں بھی مختلف اقوال ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے بھی مراد نبوت ہے، امامت ہے، ایمان ہے، رحمت ہے، دین ہے، کتاب ہے، یہ مختلف اقوال اس سے مراد ہے۔ امن عذاب سے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے امن دے گا، تو یہ لا ینال عہد الظالمین، لا ینال نہیں پہنچے گی میرے عہد امامت کی، نبوت کی، رحمت کی، ایمان کی ظالمین ظالموں کو۔ پھر یہاں پر امامت مطلق ذکر ہوئی ہے، امامت تو اس میں پھر ایک مطلق امامت فی الدین ہوتی ہے، مطلق امامت فی الدین ہوتی ہے، اور مشرکین اور اہل کتاب یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، تو ان کو امامت فی الدین مشرکین اور اہل کتاب کو وہ نہیں ملے گی جو نبوت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظالم شخص، مشرک شخص وہ کبھی امام، سربراہ اور لیڈر وہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خلیفہ کے لیے بھی ہم نے یہ شرط بیان کیا تھا کہ خلیفہ وہ بھی عادل ہوگا، وہ بھی موحد ہوگا، موحد ہوگا، تو ظالم اور مشرک وہ لیڈر اور سربراہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اور نبوت اور امامت یہ اعلیٰ قسم کی سربراہی اور لیڈرشپ ہے، تو اس لیے ظالموں کو یہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر یہاں پر شیعہ اور روافض انہوں نے ایک فاسد قسم کا استدلال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا ینال عہد الظالمین، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی خلافت وہ صحیح نہیں ہے اور ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو خلافت اور سربراہی وہ نصیب نہیں ہوگی، ان کو نہیں مل سکتی، اور ابو بکر اور عمر وہ مشرک تھے تو ان کو یہ ان کی خلافت وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت جو ابو بکر اور عمر کو ملی ہے وہ تو بعد الاسلام ان کو ملی ہے، اسلام سے پہلے تو خلافت ان کو نہیں ملی تھی، اسلام کے بعد ان کو خلافت وہ ملی ہے۔ تو آیت میں تنبیہ ہے، مقصد خلاصہ آیت کا یہ ہے اس جملے کا کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ یہ نبوت اور امامت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ ظالم اور یہ مشرکین ہے، اور امامت صرف تقوی سے ملتی ہے، یہ مفہوم مخالف اس کا بن جائے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنَا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ جگہ بناؤ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم علیہ السلام میں سے مصلی نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ أَن طَهِّرَ کہ تم پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ یہ اب عظمت شان بنا کی وہ بیان ہو رہی ہے جو بیت اللہ ہے، بانی جو ابراہیم علیہ السلام تھا اس کی عظمت شان ذکر ہوئی، تو اب اس کی جو بنا جو اس نے آبادی بنائی تھی، تعمیر کی تھی، اس کی عظمت شان وہ بیان ہو رہی ہے۔ اس میں تین امور ہے، تین لحاظ سے
اس کی عظمت ہے. ایک مسابہ بار بار لوٹنے والی جگہ ہے یا ثواب والی جگہ ہے، اس کے دو معانی ہیں. اور دوسرا امن اور تیسرا مصلی. یہ نماز کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے اور ثواب کی جگہ ہے. تو اس تینوں صفات کی وجہ سے یہ عظمت والی جگہ ہے بیت اللہ. اور یہاں پر تین قسم کے عابدین بھی ذکر ہوئے ہیں. تین قسم کے: طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجدہ کرنے والے. جو مصلین نماز ہے، رکوع سجدہ یہ کنایہ ہے نماز سے. تو تین قسم کی عبادات ذکر ہوئی ہے: طواف، اعتکاف اور نماز. اس کا ذکر ہے اس آیت میں. اور اس کو عطف کیا گیا ہے ما قبل ازبتلا پر. ازبتلا پر اس کو عطف کیا گیا ہے. اور اس یہاں پر دوبارہ معاد کیا گیا ہے کیونکہ اس میں استقلال الواقعی کو اشارہ ہے کہ یہ واقعہ یہ الگ مستقل واقعہ ہے. اس میں اشارہ استقلال کو ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْتًا. البیت، بیت اس میں جنس ہے اور اس کی تفصیل گزر چکی تھی کہ بیت کس کو کہتے ہیں. البیت اس سے مراد تو وہ کمرہ ہے بیت اللہ کا. بیت اللہ کا وہ خاص کمرہ اس سے یا تو مراد ہے. اور یا بعض مفسرین سے اس سے مراد تمام حرم ہے. حرم کے جتنے بھی حدود ہیں وہ تمام اس سے مراد ہے البیت سے. دو مصداقات مفسرین نے البیت کے وہ بیان کیے ہیں. مسابتاً للناس. مسابہ اس میں یہ تا جو آئی ہے یہ تا مبالغی کے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ثواب دیتا ہے. اس کمرے کی وجہ سے، اس حرم کی وجہ سے، اس میں عبادت کرنے کی وجہ سے تو تا مبالغی کے لیے ہے. اور یا تا تانیث ہے، اس میں یا تا تانیث ہے. تو افضل اول قول ہے کہ تا مبالغی کے لیے ہے. پھر یہ مسابہ یا تو بتاویل بقعتن ہے. بقعتن تو اگر بتاویل بقعتن ہو جائے تو پھر تا تانیث کے لیے ہے. پھر تا تانیث کے لیے ہے. اور اگر مسابہ یہ بتاویل مکان ہو جائے، مکانن، تو پھر مذکر ہے. تو پھر یہ مذکر ہے. تو دونوں طریقوں سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مذکر اور مؤنث. بتاویل بقعتن زمین کا ایک ٹکڑا تو پھر مؤنث ہے. اور بتاویل مکانون اس کو لے لو تو پھر یہ مذکر ہے مسابہ. اور دو معانی ہیں اس کی کہ یا تو بار بار لوٹنے کی جگہ اور یا ثواب کی جگہ. ثواب کی جگہ مسابہ. تو بار بار لوٹنے کی جگہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ بار بار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، بار بار اس کی طرف لوٹتے ہیں. حج کے لیے، عمرہ کے لیے بار بار اس کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو مسابہ کہا جاتا ہے. مسابہ تو یا تو پھر یہ ظرف ہے اور یا یہ مصدر ہے. مصدر بھی ہے پھر مسابہ. للناس، للناس لوگوں کے لیے. وامنا اور امن کی جگہ. امنا یہ بھی مصدر ہے اور مبالغتاً اس کو امن کہا گیا ہے، مصدر کو زید العدل کی طرح. تو یہ عمل مبالغتاً ہے پھر. اور یا اس طرح ہے کہ موضع الامن وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَمَوْضِعَ الْأَمْنِ. تو پھر اس طرح ہو جائے گا، تقدیر کلام میں ہو جائے گی. اور یا امن میں پھر معنی فاعلی ہے. معنی فاعلی کہ امن دینے والی جگہ، امن دینے والی جگہ. اور یا دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ذو مقدر ہے، ذو امن، ذو امن. تو پھر حمل ذات کی ذات پر آ جائے گی پھر صحیح ہے. پھر امن کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر امن کا مقصد یہ ہے کہ جاہلیت میں تمام عرب میں فسادات ہوتے تھے، لوٹ مار وہ ہوتی تھی. لیکن حرم کے اندر کسی قسم کی فسادات، لوٹ مار، چوری ڈکیتی وغیرہ اس تمام سے یہ علاقہ یہ پرامن تھا. تو اس لیے اس کو امن کہا جاتا ہے. یا
یہ لوگوں کے گرانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن دیا ہے کہ لوگ اس کو قیامت تک، قیامت کے قریب ہونے تک اس کو نہیں گرا سکتے۔ جس نے بھی ارادہ کیا ہے وہ نامراد واپس لوٹا ہے اور اس پر عذاب الہی نازل ہوا ہے، لیکن قیامت کے قریب ایک حبشی آئے گا وہ اس کو گرائے گا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا اس کے لیے امن ہوگی، جو داخل ہوگا اس کے لیے امن ہوگی۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ حرم یہ مجرم کو امن دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، حرم مجرم کو امن دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اگر انسان باہر جرم کر لے اور اندر داخل ہو جائے، اندر داخل ہو جائے تو اس میں پھر اختلاف ہے کہ باہر جرم کر کے اندر داخل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو باہر نکال کر سزا دینی ہوگی، باہر نکال کر اس کو سزا دینی ہوگی۔ اور بعض ہے کہ وہاں پر بھی اس کو قتل کر سکتے ہو، وہاں پر بھی سزا دے سکتے ہو، اگر جرم اس کا بہت ہی زیادہ خطرناک ہو تو حرم کے اندر بھی اس کو سزا وہ دے سکتے ہو۔ فتح مکہ پر، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا تھا بعض لوگوں کے بارے میں کہ اگر کعبے کے پردے کے ساتھ بھی ان کو پالو تو ان کو قتل وہ کر دو۔ تو یہ تو پھر دو اقوال ہیں کہ باہر نکال کر سزا دو گے یا وہاں پر بھی اس کو قتل کر سکتے ہو۔ تو امن اس لیے اس کو امن کہا گیا ہے، اور امن اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس سے محبت کرنے والے، اس کی طرف بار بار لوٹنے والے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آخرت میں بھی عذاب جہنم اور آگ سے وہ امن ملے گی۔ وَاتَّخِذُوا یہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اس پر عطف ہے، تو یہاں پر پھر قلنا مقدر ہے، وَقُلْنَا وَاتَّخِذُوا اس طرح قلنا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اور یا پھر یہ مقدر پر عطف ہے، مقدر پر عطف ہے جو مسابہ لفظ سے معلوم ہوتا ہے تو تقدیر کلام میں اصل میں اس طرح ہوگی سوبو الیہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اس کی طرف لوٹ جاؤ، اس کی طرف رجوع کرو بار بار، اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم سے وہ مصلی اور نماز کی جگہ وہ بنا لو۔ واتخذوا اس میں پھر اقوال ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے، تو یا تو یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے، بنی اسرائیل کو ہے، تو پھر یہ عطف ہوگا اذکروا نعمتی التی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اس پر عطف ہوگا وہ بھی ہے، اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو خطاب بنی اسرائیل کو ہو جائے گا۔ اور یا اس ہماری امت کو خطاب ہے، تو پھر جیسے کہا کہ یہاں پر قلنا مقدر ہے، اس امت کو خطاب ہو جائے تو قلنا پھر یہاں پر مقدر ہوگی۔ اور دلیل اس میں یہ راجح قول ہے کہ اس امت کو یہ خطاب ہے، کیونکہ دلیل عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وافقت ربی، میں نے اپنے رب کے ساتھ موافقت کی کچھ باتوں میں، وہ مختلف موافقات عمر وہ مختلف ہیں، لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم اگر اس مقام ابراہیم کو مصلی اور نماز کی جگہ بنا دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق وہی وہ نازل کر دی۔ تو دلیل ہے کہ یہ خطاب ہماری اس امت کو ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم۔ پھر مقام ابراہیم اس سے کیا مراد ہے، تو بعض مفسرین کے مطابق مقام ابراہیم سے مراد تمام حرم ہے، عرفات، منا، مزدلفہ، یہ تمام مقامات مواضع حج، یہ تمام اس سے مراد ہے۔ اور مصلی بمعنی دعا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کا معنی ہے کہ حج کے جتنی بھی مواضع ہیں، منا، مزدلفہ، عرفات، ان تمام مقامات میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرو، تو مصلی بمعنی صلاۃ بمعنی یا دعا ہو جائے گا، اور صلاۃ بمعنی دعا یہ بھی مستقبل ہے۔ اور یا پھر مقام ابراہیم سے مراد خاص وہ جگہ ہے
جہاں پر وہ پتھر پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہو کر اس نے بیت اللہ تعمیر کی تھی، وہ پتھر وہ مراد ہے۔ تو اس جگہ پر پھر مصلی سے مراد وہ نماز ہے، 2 رکعت کی نماز ہے۔ اور اس کی سنت طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ کہ بعد طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ ان میں سنت طریقہ ہے کہ 2 رکعتوں میں یہ تلاوت اس کی کرو گے۔ پھر اگر وہ خاص جگہ اس میں جگہ نہ ملے رش کی وجہ سے، تو پھر تمام مسجد میں یہ 2 رکعت پھر ادا کی جا سکتی ہے۔ تو پھر مقام ابراہیم سے وہ مراد ہے۔ اور پھر مقام ابراہیم اس کی استلام اور اس کو چومنا وغیرہ یہ ثابت نہیں ہے۔ استلام اور چومنا یہ صرف حجر اسود کے بارے میں وہ نقل ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ بھی ما قبل جعلنا پر عطف ہے، اور اس کے وعہدنا الی اس کی صلے میں الی آیا ہے تو بمانے حکم ہے اور وصیت ہے، سخت حکم تاکید ہے اس میں، وعہدنا الی ابراہیم یعنی سخت وصیت کی، سخت حکم کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ اسماعیل یہ بھی عجمی لفظ ہے، اسماعیل عربی کو پھر منتقل ہوا ہے، اور عربی میں اس کا معنی پھر ہے بمانے مطیع اللہ، اسماعیل بمانے مطیع اللہ، اللہ تعالیٰ کا تابعدار اور اطاعت گزار اور فرما بردار۔ تو کیا حکم دیا تھا؟ ان طہرا کہ تم پاک کرو بیتیا میرے گھر کو، ان طہرا، ان تفسیر یہ ہے، یہاں پر یہ عہد کی تفسیر کر رہی ہے۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا، ان تفسیر کے لیے یہاں لایا گیا ہے، اور یہ ان مصدریہ ہے، ان مصدریہ ہے، تو پھر یہاں پر با مقدر ہے، بِأَن طَهِرَ، بِأَن طَهِرَ بیتیا۔ اور طہارت ظاہری اور باطنی دونوں یہاں پر مراد ہے۔ ظاہرت بھی مسجد کو پاک اور صاف اور ستھرا رکھو، اور باطنت بھی کفر اور شرک اور حق اس قسم کے باطل اور فاسد عقائد اور اعمال سے ان کو پاک کرو۔ تو طاہرہ بیتیا، بیتیا اس کو بھی کہتے ہیں اضافت تشریفی، اضافت تشریفی ناقۃ اللہ کی طرح، بیتیا للطائفین، للطائفین۔ طواف کہتے ہیں ارد گرد گھومنا، کسی چیز کے ارد گرد گھومنا، اس کو کہتے ہیں طواف۔ طواف یطوف طوافا، ارد گرد گھومنے کو وہ کہتے ہیں۔ طواف کو پھر مقدم کیا گیا باقی اعمال پر، کیونکہ یہ طواف خاص ہے صرف بیت اللہ تک۔ طواف کسی جگہ کی وہ جائز نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ عبادت ہے اور خاص ہے صرف بیت اللہ تک، کسی دوسرے جگہ کی طواف وہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے طواف اس کو مقدم کیا گیا۔ للطائفین والعاکفین، عاکفین یہ اعتکاف سے ماخوذ ہے۔ اعتکاف کو کہتے ہیں عکوف، عکوف کہتے ہیں ایک جگہ میں لازم ہو جانا، لزوم، ایک جگہ کے ساتھ لازم ہو جانا، ایک جگہ میں لزوم اختیار کرنا، الاقبال علی الشیء، ایک چیز کی طرف توجہ کرنا، اس کو کہتے ہیں عکوف اور اعتکاف۔ اور یہ پھر عام ہے، اور شریعت میں اس کا یہ ہے کہ ایک مسجد میں اپنے آپ کو لازم کرنا، خاص کرنا، ایک مسجد تک اپنے آپ کو محدود کرنا، عبادات، اذکار، صلات، اس کے ساتھ خود کو مسجد کے ساتھ لازم کرنا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ پھر اعتکاف عام ہے، یہ کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زیادہ عرصے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 رات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کے لیے بھی اعتکاف یہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر مساجد ثلاثہ، حرم، مسجد نبوی، مقدس، بیت المقدس، اس میں افضل ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہر مسجد جامع، صحیح قول یہ ہے کہ ہر مسجد جامع اس میں اعتکاف ہو سکتی ہے، یہ افضل قول ہے۔ اس کے للطائفین والعاکفین والرکع السجود،
اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. والرکع السجود اس سے مراد مصلین ہے، نمازی ہے، تو یہ کنایہ ہے ان سے. والرکع سجود، اور رکوع اور سجدہ یہ خاص کیا کیونکہ ان میں انحناء ہوتی ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، انسان کی خضوع اس میں زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اکثر قرآن کریم میں نماز سے جب کنایہ کرتا ہے یا نماز کا امر کرتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس طرح یہ رکوع اور سجدہ ہی اللہ تعالیٰ کا لفظ، اللہ تعالیٰ یہ لفظ ہی استعمال کرتا ہے کیونکہ اس میں انحناء، خضوع، عاجزی، تذلل یہ زیادہ ہوتی ہے. اور السجود، سجود والرکع السجود، ان دونوں کو متصل لایا گیا ہے، درمیان میں عطف نہیں لایا گیا کیونکہ عطف تو تقاضا مغایرت کا کرتا ہے. تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ یہ رکوع کا مصداق الگ ہے اور سجدے کا مصداق الگ ہے، اور حال یہ ہے کہ رکوع اور سجدے دونوں کا محال اور مصداق ایک ہے جو نماز ہے. تو اس لیے اس کو عطف نہیں کیا گیا. اور رکوع کو مقدم کیا گیا کیونکہ رکوع فعل میں بھی مقدم ہے، اول رکوع ہوتی ہے پھر سجدہ ہوتی ہے، تو اس لیے رکوع کو یہاں پر مقدم کیا گیا ہے. اور دوسرا اس میں تعریض ہے یہود پر کہ یہود نے رکوع کو برباد کر دیا تھا، رکوع کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، رکوع صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے تھے، اپنی نمازوں سے بعض یہود نے بالکل رکوع کو نکال دیا تھا. تو یہ تعریض ہے یہود پر کہ نہیں، وہ رکع السجود، نماز میں رکوع یہ لازم ہے، یہ اہم رکن ہے رکوع کی. رکوع انسان سے فوت ہو جائے، سجدہ فوت ہو جائے تو وہ نماز، وہ سجدہ سہوا اس سے وہ اس کا جبیرہ نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ وہ رکعت پڑھنی ہوگی. وہ رکع السجود. پھر یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ طواف اور اعتکاف یہ جمع سالم لائی گئی ہے، اور رکوع اور سجدہ یہ جمع مکسر لائی گئی ہے، جمع مکسر. والرکع السجود یہ راکع اس کی جمع مکسر ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جمع سالم لائی گئی ہے اور بعد میں جمع مکسر لائی گئی ہے؟ تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں تنویع الکلام. تنویع الکلام، اللہ تعالیٰ کلام کو مختلف طریقوں سے پیش کر رہا ہے، ایک نمط سے کلام نہیں، کیونکہ ایک نمط سے اگر کلام پیش کرو گے تو وہ مخاطب اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، وہ مزہ کلام میں نہیں رہتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ کلام کی ترتیب کو وہ بدلتا رہتا ہے، اس سے مخاطب پر اچھا اثر وہ ہوتا ہے، اس کی توجہ وہ اس سے حاصل ہوتی ہے، مرکوز ہوتی ہے. اور دوسرا اس میں فائدہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ یہ جمع تکسیر اور جمع مکسر لائی گئی ہے کیونکہ رکوع اور سجدہ اس میں بھی انسان کی اعضاء وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، انسان اس کی اعضاء ٹوٹ جاتی ہے، وہ اس میں اس کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے جمع تکسیر اور جمع مکسر کے صیغے یہاں لائے گئے ہیں. اور رکع السجود، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو صاف کرو. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ وسلم.